وہ تنقید کرنے والا لڑا نہیں، اب کیا رہ گئے؟ خوشامدی. اب پٹھا کام بھی کریں ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ. پہرا آپ دیکھتے ہیں تنقید، یہ جو خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے، یہ جس کے آس پاس چمبڑ جائے نا اس کا بیڑا غرق کر کے رہتے ہیں. یہ خوشامدی جھوٹی تعریفیں کرنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے پاس بھی ہوئے. اور یہ حکمران ٹولہ جو ہمارا ہوتا نا، ان کے آس ان کو بھی یہی لوگ پسند ہوتے ہیں، چاپلوس خوشامدی. بلکہ ہمارے دینی رہنما بھی، مذہبی رہنما بھی، اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم پورے معاشرے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کسی خاص بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. ہم بھی ایسے ہیں. اگر ہمیں ایسے وسائل میسر ہوں، ہم بھی اپنے انہیں کو رکھیں گے جو بھی لاتے پھریں، چاپلوسی کرتے پھریں. واہ 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 کیا بات ہے، بلے بلے آ رہے جی جا رہے جی. ان ظالموں نے اپنے مفادات لینے ہوتے ہیں، وہ تو یہی کریں گے. تو یہ حکمران ٹولہ جو ہوتا ہے ان کے ارد گرد آسے پاسے زیادہ تر کچھ لانے والے، دو ملانے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو وہ چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، انہیں بھی یہی پسند ہوتے ہیں. اور تنقید کرنے والے لوگ جو تنقید کر دے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی، پاور ہوتی، اس کی زبان کاٹتا ہوں، اس کو جیل میں بند کرتا ہوں، اور کئیوں کو مروا ہی دیتے. جرم کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ سر آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اپنے درائر سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اتنے میں قیامت آ گئی ہے. اللہ اکبر. وہی بات مولانا روم رحمہ اللہ نے جو کہی تھی نا کہ نفس ما کم طرز فرعون ہے، آنکھ اونرا آن ایرا آن نیس. کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے نا یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، کم طرز فرعون نیس. نفس ما کم طرز فرعون، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا فرعون ہے، بادشاہ ہے. فرعون کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ. تنقید نہیں کر سکتے، میرے خلاف بات نہیں کر سکتے. کسی کی ایسی کی تیسی کوئی چوں میرے خلاف کرے تو ہم بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر نفس با کم طرز فرعون نیس آنچیں اونرا آن ایرا آن نیس. ہاں اس کے پاس حکومت تھی، فوجیں تھیں، بادشاہی تھی، میرے پاس وہ نہیں ہے. لیکن اپنی جگہ پہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. اب جو جس لیول پر ہے، جس مقام پر ہے وہاں پر، اسی لیے آرمی چیف کہتا ہے کہ میرے خلاف بات نہیں کی. ججز چاہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے، حکمران چاہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے، میڈیا والے چاہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولا جائے، علماء کہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مقدس لوگ ہیں، سارے پاکیزہ ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. تو اگر آپ نے کہہ دیا غلط ہے تو آپ نے تنقید کر دی، لہذا آپ پھانسی پہ لٹکا دو. تو میرے بھائیوں، جس معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی مقدس ہے، پھر بتائیے، کسی شاعر نے لکھا بڑا قوال، وہ کہتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. احباب وقار، آج میں ایک بہت ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ میں مجھ میں ہم سب میں اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک سب میں موجود ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے کوئی اللہ کا بندہ ہو جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو. اور بیماری یہ ہے خود پسندی اور اپنی ذات پر تنقید جو ہے اس کو ناپسند کرنا اور اپنی تعریف کو پسند کرنا. کوئی آپ کو کہے آپ بڑے اچھے ہیں، بڑا خاندان آپ کا بڑا اعلیٰ ہے، کردار آپ کا بڑا اعلیٰ ہے، آپ بڑے داتا ہیں، بڑے ساتھی ہیں، بے شک جھوٹی تعریف کرے، سچی تعریف نہ جو جھوٹی تعریف بھی کرے، تو آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کون ہے کہ جس کو یہ چیز پسند نہ ہو؟ ہر بندے کو اپنی تعریف پسند ہے. اللہ اپنی تعریف کی بے شک جھوٹی تعریف کرے، جھوٹی تعریف کے پل باندھ دے، آپ اور میں ہم سب خوش ہوتے ہیں.
اور اگر کوئی آپ پہ تنقید کر دے، بے شک وہ سچی تنقید کرے کہ بھائی آپ میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، آپ نے فلاں موقع پہ یہ کام کیا، یہ غلط ہے، بس بے شک اس نے کہہ دیا نا، آپ اس کے دشمن ہو گئے. اس نے کیوں کہا؟ تنقید اور اصلاح اور تنقید یہ نہ آپ کو پسند ہے نہ مجھے پسند. کسی نے اگر آپ کی اصلاح کی کوشش کی، کسی خامی پر، کسی کمی پر، کردار کی یا عقیدے کی یا عمل کی کسی خامی پر ٹوکا، بس آپ اور میں، ہم سب اس کے دشمن ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو سبوحن قدوس مانتے ہیں کہ ہم پاک ہیں اور بڑے مقدس ہیں. یہی معنی اس کا بنتا ہے. تعریف سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے. اور تنقید اللہ رب العالمین میں اس میں کوئی عائد نہیں، اس لیے اس پہ تنقید نہیں ہوتی. تو اگر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ تعریف ہماری کی جائے، بے شک جھوٹی کی جائے، اور تنقید یا نقد یا کسی بات پر اصلاح یا کسی بات پہ ٹوکنا بے شک وہ درست بھی ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ میرے احباب، بہت باریک سی بات عرض کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے دل کے کانوں سے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اگر کوئی بندہ میری تعریف کرتا ہے، بہت تعریف میں پل باندھتا ہے، اب یا وہ سچا یا جھوٹا ہے. اگر وہ جھوٹی تعریف کر رہا ہے، یہ استاد ایسے ہیں جی، ماشاء اللہ فلاں نہیں، بلے بلے کیا بات ہے، واہ واہ، جھوٹی جگہ تعریف کر رہا ہے، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. اگر وہ سچی ہوئی تعریف کر رہا ہو تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا خطرہ ہے کہ اس کی تعریف سن کے میرے اندر تکبر آ جائے، میرے اندر میں پھوٹ جاؤں یا میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگ جاؤں. یہی ہو سکتا نا، کوئی بندہ میری تعریف کرے، میرے سامنے کرے یا غائبانہ کرے اور وہ مجھ تک پہنچ جائے تو اس سے مجھے کیا نفع ہوگا؟ اس تعریف کا میری ذات پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر اور کچھ بھی نہ ہوا، میرے اندر تکبر نہ پیدا ہوا، غرور پیدا نہ ہوا، پھولا نہیں میں اور اکڑا نہیں میں، تکبر نہیں پیدا ہوا، تو کم از کم میرے اندر خود پسندی ضرور آ جائے گی. بھی وہ کیا بات ہے، میری کیا بات ہے، میں کچھ ہے ہوں، لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں. اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیے، میں بہت باریک سی ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے. اگر آپ کی کسی نے تعریف کر دی، سچی کر دی، چلو سچی کر دی، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف کرنے سے، اچھا کہنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ آپ اپنی نفس پر اس تعریف کو اچھا سمجھنے لگیں اور اپنی نفس پر کو پلائٹ سمجھیں اور آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائیں. اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتا؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو یہی لگے گا، یعنی تعریف اگر کرے، لیکن اگر کوئی آپ کو تنقید کرتا ہے، نقد کرتا ہے، کسی بات پر ٹوکتا ہے، یا چلو آپ میں بلا وجہ کیڑے نکالتا ہے، آپ کی عیب جوئی کرتا ہے، یا اس سے بڑھ کے غیبت کرتا ہے، یا اس سے بڑھ کے بہتان لگاتا ہے، ایسی باتیں آپ کی طرف منسوب کرتا ہے یا میری طرف منسوب کرتا ہے جو آپ میں ہے ہی نہیں، وہ جرائم آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، جھوٹ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، بری بات آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی کرپشن منسوب کرتا ہے، کوئی برائی منسوب کرتا ہے، کوئی کردار کی خامی منسوب کرتا ہے آپ کی طرف کہ آپ نے یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، آپ کی طرف کوئی چیز ایسی منسوب کرتا ہے، تو مجھے بتائیے اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی برائی آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، جھوٹا ہے، اس میں آپ کو
حالانکہ یہ برا لگے گا، ساودھان، کوئی آپ کی طرف تنقید کرے گا تو برا تو لگے گا، لیکن اس میں آپ کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف جھوٹی باتیں منسوخ کرتا ہے، آپ کا دل دکھاتا ہے، جھوٹ آپ کی طرف منسوخ کرتا ہے، اصل میں اگر آپ اور میں سمجھیں اس میں آپ کا اور میرا فائدہ، اس میں آپ کے میرے لیے خیر ہے، اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے، کیوں؟ اگر کسی بندے نے یہ حرکت کی ہے، اگر سچ کی ہے تو مجھے اصلاح کرنے کا موقع ملے گا، اور جھوٹی بھی کی ہے تو میں اپنے آپ کو محتاط کروں گا، احتیاط کروں گا کہ بھائی میرے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں، اپنے اندر احتیاط کروں گا۔ اگر کوئی بات جھوٹی منسوخ کی میری طرف تو پہلے کہ وہ میرے اندر خامی نہیں ہے تو آئندہ میں اس خامی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یعنی دنیاوی طور پہ بھی بندہ محتاط ہو جاتا ہے، جس کے ناقدین ہوتے ہیں، جس کے تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندہ محتاط ہوتا ہے کہ بھائی میری ذرا سی بات ہوگی لوگ اٹھائیں گے، لوگ اچھالیں گے، تو بندہ محتاط زندگی گزارتا ہے۔ اور آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت میں مزے ہی مزے ہیں۔ تنقید کرنے والے نے اگر تنقید غلط کی ہے تو اس کا مطلب آپ پر بہتان لگایا ہے، اگر جھوٹی تنقید کی ہے تو مطلب آپ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے، تو پھر دو ہی باتیں ہوں گی، یا اپنی نیکیوں سے ازالہ کرے گا، اپنی نیکیاں بھرے گا اس کے بدلے میں، یا پھر آپ کے میرے گناہ جو ہیں وہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن ہمارے ہاں ہے کیا؟ ہمارے ہاں بات ہوتی ہے، اگر کسی بندے نے تنقید کر دی ہے تو بس ہم اس کے بدلے میں اس سے ڈبل اس کو جواب دے کے اپنا کیا کرایا سارا بات برباد کر لیتے ہیں، اس سے ڈبل جواب دے کے اپنا جو ہے برابر حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں میں دوستوں، یہ بات دھیان سے سمجھ فرمائیے کہ اپنی ذات پر تنقید کو بند کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خیر کے، بھلائی کے راستے بند کر۔ ایک بادشاہ کے بارے میں حکایت ملتی ہے، اس بادشاہ کا جو ناقد تھا، مخالف بادشاہ تھا، دشمن تھا، وہ مر گیا، تو لوگ بھاگ کے آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی دستار سلامت ہو، اور آپ کا اقتدار سلامت ہو، اور آپ زندہ باد رہے، آپ کا فلاں دشمن مر گیا، آپ کو مبارک ہو۔ تو وہ اللہ کا بندہ بیٹھ کے رونے لگا، میں کہا بھائی آپ رو رہے ہیں؟ میں ہاں، اس لیے کہ وہ جتنی کڑی نظر میرے اوپر رکھتا تھا اور تنقیدی نظر رکھتا تھا، اس کی تنقیدی نظر کی وجہ سے بہت سارے جرموں سے میں بچا ہوا تھا۔ میں نہیں کرتا تھا کہ وہ میرا تو مخالف ہے، میرے خلاف اس بات کو استعمال کرے گا، میری یہ خبر اس تک پہنچ جائے گی، کہیں میری بات اس تک پہنچ نہ جائے، میں اپنا تو بات کو محتاط رکھتا تھا۔ اب وہ تنقید کرنے والا رہا نہیں، اب کیا رہ گئے؟ خوش آمدی، اٹھا کام بھی کریں، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پہرا آپ دیکھتے ہیں تنقید، یہ جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے، یہ جس کے آس پاس چمبڑ جائے نا، اس کا بیڑا غرق کر کے رہتے ہیں۔ یہ خوش آمدی، جھوٹی تعریفیں کرنے والے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے پاس بھی ہوئے، اور یہ حکمران ٹولہ جو ہمارا ہوتا نا، ان کے آس ان کو بھی یہی لوگ پسند ہوتے، چاپلوس، خوش آمدی، بلکہ ہمارے دینی رہنما بھی، مذہبی رہنما بھی، اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم پورے معاشرے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کسی خاص بندے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہم بھی ایسے ہیں۔ اگر ہمیں ایسے وسائل میسر ہوں، ہم بھی اپنے انہی کو رکھیں گے جو دو ملاتے پھریں، چاپلوسی کرتے پھریں، واہ 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 کیا بات ہے، بلے بلے، آ رہے جی جا رہے جی۔ ان ظالموں نے اپنے مفادات لینے ہوتے ہیں، وہ تو یہی کریں گے۔ تو یہ حکمران ٹولہ جو ہوتا ہے، ان کے ارد گرد آسے پاسے زیادہ تر پوچھ لڑانے والے، دو ملانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ چاپلوسی کرتے رہتے ہو، انہیں بھی یہی پسند ہوتے ہیں۔ اور تنقید کرنے والے جو تنقید کر دے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی، پاور ہوتی، اس کی زبان کاٹ دو، اس کو جیل میں بند کر دو، اور
کئیوں کو مروا ہی دیتے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ سر آپ نے بھی یہ کام کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور اپنے دلائل سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنے میں قیامت آ گئی ہے تو اس نے کہہ دیا غور کر لو یار بھائی، کیا پتا غلط ہو، آپ غور کر ہی لو۔ لیکن نہیں، یہاں پر میں نے جیسے عرض کیا، خاتون بدہن، نقل کفر، کفر نواشد، معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کرے، لوگ اپنے آپ کو نبی اور رسول کے درجے پہ فائز کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بات کی ہے یا میرے فلاں نے یہ بات کی ہے، میرے شیخ نے یہ بات کی ہے، ہمارے پیر نے یہ بات کی ہے، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف بات کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے خلاف تنقید کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے شیخ نے بات کی۔ تو یہ ہم سارے اپنے آپ کو اس لیول پر، اس مقام پر فائز سمجھتے ہیں کہ تنقید نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ اپنے اوپر ہر خیر کا دروازہ بند کرنے کی ابتدا ہوتی ہے جب تنقید اپنے اوپر منع کی جائے۔ حالانکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہمیشہ اپنے آپ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، جو ہر خامی پر ٹوکنے والے ہوں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ تیرا دوست وہ نہیں جو تیری برائی میں تیرا ساتھی ہو۔ یا آپ نے کوئی غلطی کر دی، وہ کہے یار واسطے جان بھی حاضر ہے، اسی یاراں دے یار ہاں، وہ تیرا دوست نہیں، اصل میں وہ تیرا دشمن ہے۔ دوست تیرا وہ ہے، اپنا تیرا وہ ہے جو تیری غلطی پر تجھے ٹوکتا ہے، کہتا بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ تو برا کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز تجھے نقصان پہنچائے گی، یہ چیز تیرے لیے بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخی ان کان مظلوما فکیف انصره ان کان ظالما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کی مدد کروں جب وہ مظلوم ہو؟ یہ تو سمجھ میں آتی بات کہ مظلوم ہے اس کی مدد، اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ تو اس نے فرمایا بِمَنْعِهِ عَنِ الظُّلْمِ، فرمایا اس کو ظلم سے روکو، ظلم سے روکو، یہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، ظلم سے روک کر اس کی مدد کر۔ اب معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، نیچے سے لے کر اوپر تک کسی بندے کو اپنی تنقید پسند نہیں، چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو۔ آپ نے اگر کسی بات کو غلط کہہ دیا، اس کے پر تنقید کر دی، تو بس وہ آپ کا دشمن ہے، دشمن ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کہ یار میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب یہ سمجھتے اپنی اپنی جگہ پر یار میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایمان سے بتائیے کہ ہم سب ایسے ہیں کہ نہیں؟ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ میں نے یہ بات کہہ دی، سبحان، یہ غلط بات، اس کے مقابلے میں جتنی باتیں کہیں وہ ساری غلط، میں نے جو کہا ہے وہی صحیح۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر فائز سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سبوح، قدوس، ہم سبوح ہیں، قدوس ہیں، پاک ہیں، غلطیوں سے پاک ہیں، مقدس لوگ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ یہ وہ خامی اور خرابی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل فائز کر سکتی ہے، اور ایک وجہ ہے اب ہمارے بس میں جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہوتا ہے وہاں پر ہم زور لگاتے ہیں کہ کسی کی ضرورت ہے کوئی میرے خلاف بات کرے، اس کی ایسی کی تیسی، میری بات میں نے فلاں فیصلہ کیا، اس نے کہہ دیا بھائی یہ زیادتی کی اس نے، میرے خلاف یہ بات کر دی، یعنی جتنا ہمارا اختیار ہوتا ہے اس کے مطابق ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی بات مولانا روم رحمہ اللہ نے جو کہی تھی نا کہ نفس ما
کم طرز فرعون نیز، آنکھ اورا آن ایرا آن نیز، کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے نا یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے، کم طرز فرعون نیز، نفس ماں کم طرز فرعون، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا فرعون ہے، بادشاہ ہے۔ فرعون کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ، تنقید نہیں کر سکتے، میرے خلاف بات نہیں کر سکتے، کسی کی ایسی کی تیسی کوئی چوں میرے خلاف کرے تو ہم بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر نفس با کم طرز فرعون نیز، آنچیں اونرا آن ایرا آن نیز، ہاں اس کے پاس حکومت تھی، فوجیں تھیں، بادشاہی تھی، میرے پاس وہ نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پہ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ اب جو جس لیول پر ہے، جس مقام پر ہے وہاں پر، اسی لیے آرمی چیف کہتا ہے کہ میرے خلاف بات نہ کی جائے، ججز چاہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے، حکمران چاہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید نہ کی جائے، میڈیا والے چاہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولا جائے، علماء کہتے ہیں ہمارے خلاف نہ بولا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مقدس لوگ ہیں، سارے پاکیزہ ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کہہ دیا غلط ہے تو آپ نے تنقید کر دی، لہذا آپ پھانسی دے لگا دو۔ تو میرے بھائیوں، جس معاشرے کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہی مقدس ہے، پھر بتائیے، کسی شاعر نے لکھا بڑا قوال، وہ کہتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانا دوست تو اب احترام مانگتا ہے۔ بتا بندہ دوستوں سے کرتا ہے نا، کہتے ہیں دوست جو ہے وہ تو اب کہتے ہیں ہمارا احترام کو اب مذاق نہیں کر سکتے، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کس سے کریں، پرانے دوست تو اب احترام مانگتے ہیں۔